آج کل طرح طرح کی بیماریوں نے جگہ جگہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ بیماریاں جسمانی ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، اور اوپر سے علاج اتنے مہنگے کہ اللہ کے بنا۔ تو آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل بھی دیکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ سے دوسی کر لو، ٹھیک ہے، بتائیں گے کہ دوسی کرنے کے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ فوائد تو ان گنت ہیں، یعنی شمار میں وہ فوائد نہیں آ سکتے، اتنے فوائد ہیں، لیکن آپ کے اس ویڈیو کے اندر چند چیزیں آپ کو ذکر کریں گے۔ ایک تو پہلا یہ کہ ہماری جو جسمانی بیماری ہیں ان سے ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے کیسے چھٹکارا پائیں، ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے بتایا علاج اتنا مہنگا ہے، تو اس مہنگے سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے وہ علاج سارا کے سارا انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ پاک ضرور بیماریوں کو شفا کے اندر بدل دے گا۔ دوسرا یہ کہ ہماری کوئی بھی حاجت ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم اس حاجت کو کیسے پائیں۔ تیسرا اولاد نرینہ کا اصول، بہت سارے خواتین کے مجھے آتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر اولاد نرینہ کے حوالے سے، اور بہت سارے بھائیوں کے بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آج اس ویڈیو کے اندر ہے۔ نمبر 3 کہ مشکل سے مشکل، کوئی بھی سخت سے سخت مشکل اس سے کیسے نکلیں سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب کے اسلامک چینل روحانی بک سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے تھمبنیل کے اوپر دیکھا، سورۃ فاتحہ سے دوسی کر لو، اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی سورۃ الشفا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اس وقت کے دور کے اندر اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا تھا۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس سورۃ فاتحہ کو کیوں سورۃ الشفا کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ایک دفعہ جا رہی تھی، تو ایک گاؤں سے گزر ہوا، تو وہاں پر جو ان کا بڑا سردار تھا اس کو سامنے ڈانس لیا تھا۔ اب ان لوگوں کی کوئی دعائی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی اور ان کا سردار موت کے منہ میں جا رہا تھا، تو صحابہ اکرام کی جماعت جب وہاں سے گزری تو ان لوگوں نے فوراً ان کو روکا اور کہا کہ ہمارے سردار کو ایک سانپ نے ڈھنس لیا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ ہم ان سے اس کی حفاظت کر سکیں یا ان کو اس سے شفا ہو، تو آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسی تو کوئی دوائی نہیں ہے، البتہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، قرآن کریم کی صورت ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم اس کے ذریعے دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز سے شفا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان صحابی نے جا کے ان پر سورۃ فاتحہ کا 7 مرتبہ دم کیا تو اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی، وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان کا کامل یقین کتنا تھا کہ صرف سورۃ فاتحہ سے جہاں کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، وہاں سورۃ فاتحہ سے ان کو شفا حاصل ہو رہی ہے۔ اب جب سورۃ فاتحہ پڑھی ان کو شفا ہوئی، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور سردار بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو ہمارا اتنا سارا مسئلہ حل کر دیا، تو ہم آپ کو انعام کے طور پہ 100 بکریاں دیتے ہیں۔ اب اس وقت یہ تھا کہ مطلب دم وغیرہ یا اس طرح قرآن کریم کر کے کوئی چیز لے سکتے تھے یا نہیں۔ اب صحابہ اکرام کے وہاں جماعت کے آپس میں اختلاف ہوئے، کچھ نے کہا لے لینا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا چلو لے لیتے ہیں، جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے جیسا انہوں نے حکم دیا۔ تو وہ بکریاں لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں رکھ لو، میرا حصہ بھی دے دو۔ تو یعنی سورۃ فاتحہ سے جہاں کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، صرف 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے وہ زہر کا اثر تک ختم ہو چکا۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں کتنی بیماریوں نے، ہمارے طرح طرح کی بیماریاں جنہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اور علاج اتنے مہنگے، تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم پہلے سورۃ فاتحہ سے شفا حاصل کریں۔ سورۃ فاتحہ سے انشاءاللہ العزیز پڑھ کے اس کے ذریعے ہم شفا حاصل کریں، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں شفا نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے سورۃ فاتحہ سے شفا کو حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی بھی بیماری کے اندر آپ گلاس لیں، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ دم کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں عموماً میں دم سورۃ فاتحہ کا ہی کرتا ہوں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ کا، اور کئی لوگوں کو جگہ پہ اوپر شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو ایک راز کی بات بتلا دی کہ عموماً میرے پاس جو آتے ہیں دم کے لیے، عموماً میں سورۃ فاتحہ کا دم کرتا ہوں، اس میں اعظم کا بھی ہے لیکن عموماً سورۃ فاتحہ کا دم کرتا ہوں۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جو سخت تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ یہ خود اسی وقت کہتے ہیں کہ آرام آ گیا،
ٹھیک ہے، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی پاور اور طاقت ہے. یہ میں اپنا تجربات بتا رہا ہوں، اور کئی لوگ بھی اس کے عینی شواہد ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں جیسے دم ڈالا فوراً آرام آ گیا. تو میں اس کے قطعاً مخالف نہیں ہوں کہ آپ ڈاکٹری علاج نہ کرائیں، اسپتال نہ جائیں ضرور جائیں، وہ بھی علاج کروانا سنت ہے. لیکن اگر مثال کے سر پہ درد ہوا ہے تو پہلے ہم کیا کریں، 7 دفعہ گلاس میں پانی لیں، پیتے وقت 7 دفعہ سورہ فاتحہ دم کریں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، پانی کے اوپر دم کریں، پھر 3 دفعہ پڑھیں، پھر 1 دفعہ پڑھیں، اس کو پی لیں، آپ کو شفا حاصل ہوگی. بخار ہے، کسی بھی قسم کی جسمانی مرض میں مبتلا ہے، پہلے سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ اس کا دم کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس لیے کہتا ہوں کہ میرے تجربات کا یہ بھی روایت آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، تجربات سے بڑی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو سورۃ فاتحہ سورۃ شفا کہلاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ایک عادت بنا لیں، جب بھی پانی پینے لگیں سورۃ فاتحہ کا دم کر کے پئیں. آپ فرض نماز پڑھیں، فرض نماز کے پڑھنے کے ٹائم اگر خواتین ہیں گھر میں جنماز بچھا رہی ہیں تو 7 پانی کا گلاس رکھ دیں، فرض نماز جیسے ختم ہو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، دم کریں، خود پئیں، اپنے گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح نلکے سے جب ہم یا کولر سے پانی لینے لگتے ہیں، جب تک ڈال رہے ہیں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں دل میں، جیسے پینے لگیں دم کر لیں اس کو. بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ جب بھی پانی پینا ہے سورۃ فاتحہ پڑھیں، دم کر کے پئیں. تو سورۃ فاتحہ کو اپنا سمجھے کہ اوڑھنا بچھونا بنا لے، تمام بیماریوں سے انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سمجھے کہ جتنے علاج مہنگے اس میں یہ کسی چیز کا بھی، لیکن شیطان ہمیں کروانے نہیں دیتا یہ کام. حالانکہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنا کتنا ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے، کھانے کے وقت بیٹھے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں، جو بھی پانی بھر رہا ہے بوتل کے اندر ہے، جگ کے اندر ہے، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ دم کر کے وہاں رکھ دیں، پانی اس کو پی لیں. لیکن پانی کی حفاظت بھی کریں کہ وہ پانی ضائع نہ ہو، کہیں نیچے نہ گرے، بچ جائے تو کسی گملے والے وغیرہ کیاری وغیرہ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، تو پانی کی حفاظت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، گھر کے کولے وغیرہ میں اس لیے نہیں ڈالنے کا کہہ رہا، بچے بھی پیتے ہیں تو اس میں ضیاع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو چند دنوں میں کیسے ہر بیماری سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی کہ سورۃ فاتحہ کو جب ہم اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا کہ اگر آپ کی جسمانی بیماری ہے تو اس کے اندر آپ سورۃ فاتحہ کا 7 دفعہ دم کر کے، دن میں 10 دفعہ پانی پی رہے ہیں 10 دفعہ دم کریں، دن میں جتنی دفعہ پانی پیے ہر دفعہ دم کر کے پیے. اگر جیسے بہت ساری خواتین کو سر میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس پانی کا گلاس لیں، سادہ سے پی لیں، اسی وقت سر درد آرام آ جائے گا. یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز. آپ خود جتنے میرے ویورز ہیں آپ کو دعوت ہے، آپ خود کر کے دیکھیں انشاءاللہ. کمنٹس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے. تو آگے چلتے ہیں کہ روحانی جو چیزیں ہیں ان کا علاج سورۃ فاتحہ سے کیسے کیا جائے. نمبر 1، اگر کوئی شخص چاہتا ہے ہر حاجت کو پانے کے لیے، یعنی کوئی بھی اس کی دل میں حاجت ہے، کوئی بھی اس کی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، اور دل میں کسی چیز کی خواہش ہے، کوئی بھی حاجت پانی ہے، تو بہترین عمل ہے اس کا کیا، صبح کی فجر کی نماز. ٹھیک ہے، فجر کی نماز کی جو انسان سنتے پڑھتا ہے، سنت اور فرض کے درمیان میں، ٹھیک ہے، سنت پڑھیں اور فرض کے درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں. اول آخر طاقتات میں درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں، 1 دفعہ 3 دفعہ، لیکن جتنا گل ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. طاقتات میں جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں طاقتات میں اول بھی پڑھنا ہے، جتنا پھر اول پڑھیں گے اتنا آخر پڑھیں گے. اس کے بعد آپ دعا کریں انشاءاللہ. 7 دن لگاتار کریں. کوئی بھی آپ کی کتنی سے بڑی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی. اور اولاد نرینہ کے حصول کے لیے مغرب کی نماز کے بعد، جو خاص طور پر خواتین ہیں گھر کے اندر، تو وہ مغرب کی نماز کے بعد ایسے کیا کریں، مغرب کی نماز پڑھنے جب لگیں جنماز بچھائیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بچھا لیں، قرآن پاک بھی رکھ لیں ریل وغیرہ میں. نماز کے فوراً بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ نے سورہ واقعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سورہ واقعہ پڑھیں. اس کے بعد آپ نے سورۃ النبا جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف ہے، تعداد میں جتنی دفعہ پڑھیں. وہ پانی پہ دم کریں. ٹھیک ہے، رات سوتے وقت میاں اور بیوی دونوں پانی پئیں. ٹھیک ہے، میاں بیوی دونوں پانی پئیں. اور اگر حمل ٹھہر جاتا ہے اور حمل ہے
تو اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ بیوی وہ زیادہ پانی پیے اور سارے دن کے اندر کوشش کرے کہ پانی دم کرے اور سارے دن کے اندر پانی پیتی رہے، پھر مغرب کے بعد نیا پانی کرے، اگلے دن مغرب تک وہ پانی پیتی رہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ کی دولت سے نوازے گا۔ اور نمبر 3 جیسے بتلایا اس میں سخت سے سخت مشکل آ گئی ہے، یعنی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ اس کا حل کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لیں، سونے لگے بستر پہ لیٹ جائیں، 111 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ، اول آخر تعداد میں درود شریف پڑھیں، اور جو بھی حاجت ہے وہ دعا کر کے سو جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 21 دن لگاتار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک آپ کی حاجت 1 دن میں پوری ہو جائے، 5 دن میں پوری ہو جائے، 7 دن میں پوری ہو جائے، لیکن آپ نے یہ لگاتار 21 دن لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ بھی اگر یہ حاجت پوری ہوگی ہے تو کوئی اور مشکل اگر ختم ہوگی ہے تو کوئی اور مشکل خدا نہ خاصا کوئی ہو رہی ہو تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری آج کی ایک ویڈیو تھی، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو۔ بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر یہاں میں بتانا شروع کر دوں تو میرے خیال سے کوئی 2-4 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے، لیکن جو سورہ فاتحہ کے فوائد ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کو سورہ فاتحہ سے دوستی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب وقتاً فوقتاً اس حوالے سے ویڈیو میں ضرور اپلوڈ کرتا جاؤں گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بہت بڑا علم کا ایک خزانہ ایک چھپا ہوا ہے کہ جتنا اس کو انسان قریدتا جاتا ہے وہ اور زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اب سورہ فاتحہ کے حوالے سے اور سارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی ذکر کیا جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور سورہ فاتحہ کا خاص طور کے اوپر جسمانی امراض میں عمل کریں 7 دفعہ سورہ فاتحہ کا، اور سب کو اجازت ہے، سب کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ عمل کریں اس کو، اور آپ کو فائدہ ہو تو آپ کمنٹس کے اوپر لازمی بتائیں، اور انشاءاللہ جو آپ کو فائدے ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بھی ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو سے۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔